بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسری تراویح کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی تیسرے پارے کی نصف سے سورہ آل عمران ختم تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں اور انصاف کے علمبرداروں کا ناحق قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک سزا کی وعید سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد علماء یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، جو اس کی روح سے حق ہے اسے حق اور جو اس کی روح سے باطل ہے باطل تسلیم کر لو، تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو تہی کر لیتا ہے۔ اس طرز عمل کی وجہ بتلائی گئی کہ دراصل ان کا یہ زعم کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، وہ اس خام خیالی میں ہے کہ ہم خواہ کچھ کریں جنت ہماری ہے۔ اسی زعم نے ان کو نہایت جری اور بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، بدترین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ذرا خوف خدا بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کو اس روش سے بچنے کی تاکید کی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ رازداری کے معاملات میں مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر لوگ اس سے روگردانی کریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی اہلیہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آپ کے یہاں بچے کی بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہیوں کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے یہ ایسا معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدائی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اسلام کی دعوت دی گئی کہ آؤ اس کلمے پر جمع ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر تم توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا تم پچھلی تمام کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو، حالانکہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سچے یکسو مسلم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو ہیں، کیونکہ وہ ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو یہودیوں کی چالوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی جو ان کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ ان میں ایک چال یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام انسانوں کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے وہ علانیہ اسلام قبول کریں پھر مرتد ہو جائیں، پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھرے کہ
کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ اور یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تبھی تو ہم ان سے الگ ہو گئے۔ یہود کے علماء اور مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ وہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ نبوت، عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے۔ اسی طرح اہل کتاب پر ان کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو یہی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اب تم اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر اور کون سا طریقہ زندگی تلاش کر رہے ہو۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ حق کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو مقرر کیا تھا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ امت کے منصب پر امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دے کر فائز کیا جاتا ہے۔ وہ حق کی گواہ بن کر کھڑی ہوگی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی، اور امت کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں خواہ کتنا ہی زور لگا لے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرط یہ کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور خود اپنی غلطی سے جو تکلیف پہنچی اس پر بے لاگ تبصرہ کیا گیا۔ سود کی مذمت کی گئی، تقوی اختیار کرنے، جہنم سے بچنے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر ابھارا گیا جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان کے بعض اہم اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں اور زندگی میں احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ نادم ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹتے اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ان کو رب کی مغفرت اور ابدی جنتوں کی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ بتایا گیا کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں مصائب و آلام اور سخت حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تم کو زگ بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن تم دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جو سچے مومن ہیں انہیں صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ قیامت کے روز وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے۔ قیامت کے روز تم سب کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کامیاب دراصل وہی ہے جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ اخیر میں ان ہوش مند لوگوں کی ستائش کی گئی جو نظام کائنات کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ان پر آشکارا ہو جاتی ہے کہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے۔ اس سے انہیں آخرت کا یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں
سورت کا اختتام اس عمدہ نصیحت سے کیا جاتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے قبر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔